علماء کے بیانات بھی آپ نے سن لیے. آخر میں بات کہتا چلوں کہ بیانات آپ نے سنے ہوں گے، میں تو مختصر بیان کر کے ابھی ختم کر رہا ہوں. بھائیو، یہ سب آپ کو سنا کر آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ان باتوں کو نہ بھولیں. عام طور پر جلسوں میں ایسا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر سب کو بھلا دیتے ہیں. پھر اگلے سال آتے ہیں اور پھر بیٹھ کر سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. غور یہ کرنا ہے کہ جلسے میں آنے کا مقصد کیا تھا، جلسے میں آ کر ہم نے لیا کیا ہے، جلسے میں آ کر ہمارے دلوں میں تبدیلی کیا آئی ہے، جلسوں میں آنے کے بعد ہمارے عمل میں، کردار میں کیا تبدیلی آئی ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نمازی بننے لگے، اگر ہمارے اندر کوئی عیب اور کھوٹ ہے اور وہ عیب اور کھوٹ ہم سے دور ہو جائے، ہمارے اندر اخلاق پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اچھا کردار پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقویٰ و طہارت پیدا ہو جائے، تب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جلسوں سے فائدہ اٹھایا. اور اگر آئے اور سن کر چلے گئے، ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. جلسے والوں نے جلسہ کیا، مدرسے والوں نے اتنا سب کچھ کیا اور محنت کر کے آپ کو جمایا، لیکن آپ نے استفادہ نہ کیا اور جیسے آئے تھے خالی ہاتھ ویسے ہی چلے گئے. بھائیو، بڑی نقصان کی بات ہے. ہر عالم کا واعظ آپ کے لیے ہدایت کا پیغام ہے. ہر عالم کا واعظ آپ کے لیے ایک بہت بڑی دعوت اور بہت بڑا پیغام ہے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا. جب تک ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، حالات بھی بدلنے والے نہیں ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نے کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو نہیں بدلا. اپنے آپ کو بدلیں گے، اللہ کے ہاں سے فیصلے بھی بدلنے کے آئیں گے، حالات اچھے سے اچھے ہو جائیں گے، امن ہوگا، سلامتی قائم ہوگی، انصاف کا دور دورہ ہوگا. اگر ہم انصاف دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی انصاف کرنے والے بنے، ہم ظلم کرنے والے نہ بنے. ایک بھائی پر ظلم کر رہا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت پر ظلم کر رہی ہے، ایک تحریک دوسری تحریک پر کچھ غلط جو ہے انداز سے کام کر رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کیسے ہمارے طرف آئے گا؟ انصاف اللہ اس وقت میں دنیا میں بھیجے گا جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، ظلم نہ کریں، اور جہاں جہاں جس چیز کی جو ہے ضرورت ہے اس کو پورا کریں. کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کریں، کسی کا حق دبا کر نہ جائیں، کسی کا مال نہ لوٹیں، کسی کی کوئی جائیداد پر حملہ نہ کریں اور کسی کے اوپر غلط مقدمے قائم نہ کریں. اگر یہ ظلم ہماری طرف سے ہوگا، دنیا میں ایسے بادشاہ اللہ بھیج دیں گے جو ہمارے اوپر ظلم کرنے والے. اسی لیے بعض بزرگوں نے کہا، امالکم اعمالکم، تمہارے جو حاکم ہوتے ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. تم اچھے عمل کرو گے، اللہ بادشاہ تمہارے اوپر اچھے بھیجے گا، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، تمہاری رعایت کرنے والے، تمہارے اوپر رحم و کرم کرنے والے. اگر تم نے اپنے اعمال کو غلط انداز سے ڈھال دیا، تم آپس میں رحم نہیں کرتے، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں کرتے ہو، تمہارے دلوں میں نفرتیں، تمہارے دلوں میں اپنے بھائیوں سے کدورتیں اور اختلافات، بھائی بھائی سے جدا، بہن بہن سے جدا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہی مکاریاں و عیاریاں کر رہے ہو، تو سمجھ لینا چاہیے ہمارے اوپر بیٹھنے والا بادشاہ بھی اسی انداز کا ہوگا. وہ پوری مخلوق پر ظلم کرے گا، وہ سب کے ساتھ ناانصافی کرے گا، وہ حقوق کو دبا لے گا، وہ ہماری زمینوں کو دبا لے گا، وہ ہماری جائیدادوں کو دبا لے گا. یہ کیوں ہوگا؟ وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو بھائیو، یہ پیغام ہے اس جلسے سے جو آپ کو دیا جا رہا ہے. اس مختصر سے وقت میں ختم کرتے ہوئے میں حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب زیدہ مجدہم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے اس کارنامے پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کام اب تک ہوا
اس سے بھی اچھے انداز پر اور اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر کرنے کی اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ غیب سے اسباب مہیا فرمائے۔ اور ان طلباء کرام کی خدمات میں بھی میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھنے کی اور پھر اپنی اپنی جگہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو آپ اپنی جگہ کر رہے ہیں اس کو بہتر سے بہتر انداز سے کرتے رہیں۔ اور یہ آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ آپ کو علم دے کر علمی میدان میں، دین دے کر دین کے میدان میں خدمت کے لیے لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تو یہ اللہ نے ہم سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ بڑی بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ میں اس پر آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔